قربان نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ نے بدر کے میدان میں آزمائش لی. میں دیکھتا ہوں کہ میرے حکم کو دیکھتا ہے, میرے نبی پہ قربانی دیتا ہے, یا اپنی دکان کو گھر کو دیکھتا ہے. میرے بھائیو, آج گھر گھر اور ہر دکان اور ہر تجارت کا نقشہ, ہر حکومت وزارت کا نقشہ ہمیں دعوت دے رہا ہے کہ دیکھ, تو وزارت کو چاہتا ہے یا نبی کے طریقے کو چاہتا ہے, تجارت کو چاہتا ہے یا اللہ کے امر کو چاہتا ہے. ایمان والا کہتا ہے میں سب کچھ قربان کروں گا, اللہ کا امر قربان نہیں کروں گا. بدر کے میدان میں 313 1000 کافر اللہ تعالیٰ نے کیوں نہیں بتلایا؟ اے میرے نبی, عالم الغیب والشہادہ, جو اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا, اس نے کیوں نہیں بتلایا؟ اے میرے نبی, آپ نے ابو جہل سے لڑنا ہے, آپ تیاری کر کے جائیے. یہ کیا چکر ہے صرف 313 لے جا رہے ہیں؟ تیار ہو کے جاؤ. تیار ہو کے نہیں نکالا, 313 کو نکال دیا. بدر کے میدان سے پہلے کھڑا کر کے بتلایا. ابو جہل مقابلے میں آ رہا ہے, حیران پریشان. اب کیا کریں؟ نہ لڑنے کی ہمت, نہ حضور کے حکم سے بھاگنے کی ہمت. اب پتہ چل رہا ہے, ایک طرف بیوی بچے نظر آ رہے ہیں, ایک طرف نبی نظر آ رہا ہے, ایک طرف گھر نظر آ رہے ہیں, ایک طرف اللہ کا امر نظر آ رہا ہے. میرے بھائیوں, انہوں نے یہ طے کیا تھا ہم نے دین کو پھیلانا ہے, جان مال کو نہیں بچانا. لہذا مقداد بن اسود کھڑے ہوئے, یا رسول اللہ, ہم بنو اسرائیل نہیں ہیں کہ یوں کہہ دیں اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون, جا تو اور تیرا رب لڑ, ہم تو یہاں بیٹھے ہیں. نہیں, آپ چلیے, ہم آپ کے آگے اور پیچھے, دائیں اور بائیں آپ پر جانے قربان کریں گے. آپ نے پھر پوچھا بتاؤ کیا رائے ہے, پھر پوچھا بتاؤ کیا رائے ہے. انصار کہنے لگے معلوم ہوتا ہے حضور ہماری رائے لینا چاہتے ہیں. سعد بن معاذ کھڑے ہوئے, یا رسول اللہ, آپ ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ ہماری کیا رائے ہے, تو سن لیجیے. صل حبال من شیتا, جس سے چاہتے ہو جوڑ دو. اقطع حبال من شیتا, جس سے چاہتے ہو توڑ دو. سالم من شیتا, جس سے چاہتے ہو ملا دو. حارم من شیتا, جس سے چاہتے ہو لڑوا دو. آمنا بکا, ایمان لائے آپ پر. صدقنا کا, تصدیق کی آپ کی, آسمان کی خبروں کو یقین جانا. اے اللہ کے رسول, لو امرتنا ان نخیض البحار ثم خضتها لم يتخلف عنا رجل واحد, اگر آپ کہہ دیں سمندر میں چھلانگیں لگاؤ تو اللہ کی قسم ہم میں سے ایک بھی پیچھے نہیں بچے گا, سب سمندر میں کودیں گے. آپ فرمائیں آگ میں کود جاؤ تو آگ میں کود جائیں گے. آپ فرمائیں ان نضرب اکبادنا الى برق الغماد لفعلنا, اگر آپ فرمائیں کہ تم یمن تک گھوڑے دوڑاتے چلے جاؤ تو ہم اپنے اونٹوں کو گھوڑوں کو یمن تک دوڑاتے چلے جائیں گے. آپ پر مرنا ہمیں منظور ہے لیکن پیچھے بھاگنا منظور نہیں ہے. آپ نے فرمایا بس اب اللہ کی مدد آ گئی. میرے بھائیو, مسلمان صفات والا بن جائے, سارے عالم میں دین پھیل سکتا ہے. دین کا پھیلانا مشکل نہیں ہے, ہمیں نبی والی صفات پر آنا پڑے گا. جان کو بے قیمت بنا دیں, مال کو بے قیمت بنا دیں, ذات کو بے قیمت بنا دیں, بیوی بچوں کو بے قیمت بنا کر اللہ رسول کی محبت کو دل میں ڈال کر اور یہ طے کر لیں کہ ہم نے کلمے کو دنیا میں زندہ کرنا ہے. جان چلی جائے منظور, مال چلا جائے منظور, اللہ تو راضی ہو جائے گا. میرے بھائیو, اب اللہ کی نقد مدد اتری. تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین, جب تم نے مجھے پکارا میں نے تمہاری پکار کو سنا اور 1000 کافر سے 1000 فرشتے تمہاری مدد کے لیے میں نے آسمان سے اتار دیے. کیونکہ یہ قربانی دینے پر آ گئے تھے, لہذا اللہ تعالیٰ کی مدد آ گئی اور اللہ پاک کی مدد آئی. اور کافروں نے دیکھا جبریل کا گھوڑا آسمان سے اترتا ہوا آ رہا ہے اور اس کے ہنہنانے کی آواز آ رہی ہے, اور اقبل یا حیزوم, اے حیزوم آگے بڑھو, اور اس کے کوڑے کی آواز آ رہی ہے. اور 1000 فرشتے اوپر نیچے اترتے چلے آئے, اور شیطان کافروں کے ساتھ تھا, ہاتھ میں ہاتھ دیے ہوئے تھا. کہنے لگا لا غالب لکم اليوم من الناس انی جار لکم, آج تم پہ کوئی نہیں غالب آ سکتا, میں تمہارے ساتھ ہوں. جب جبرائیل اور فرشتوں کو اترتے دیکھا بھاگا ہاتھ چھڑا کے, ارے کہاں جاتے ہو؟ کہا میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے. اور جا کے سمندر میں چھلانگ لگائی اور کہنے لگا رب وعدک الذی وعدتنی, یا اللہ تجھے اپنا وعدہ یاد ہے نا کہ تم نے مجھے قیامت تک مہلت دی ہے, مجھے بچا, ان کا بیڑا غرق ہو رہو, میری جان بچا. اسے اپنی ہلاکت کا خوف پیدا ہو گیا. اللہ کی مدد اتری اور اللہ پاک نے توڑ کے دکھا دیا کہ میری مدد جو میرے نبی پر اور میرے حکم پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور میرے نبی کے حکم پر کھڑے ہو جاتے ہیں, میں ان کی کیسے مدد کرتا ہوں.
اللہ پاک کے فرشتے اترے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دکھا دیا اوہو ایسا بڑا کفر، 3 آدمی مقابلے، عتبہ، شیبہ، ولید، باپ بیٹا اور چچا، آئے نکلے، اے عوف، اے معاذ، اے عبداللہ نکلے مقابلے کے لیے، تینوں آئے۔ عتبہ کہنے لگا کون ہو؟ کہنے لگے انصار، کہنے اچھے لوگ ہو، اے پیچھے ہٹ جاؤ، اے محمد ہماری برادری ہمارے مقابلے میں بھیجو، ایسا طاقت اور کفر تھا اس زمانے کا۔ اما علی نکلو، حمزہ نکلو، ابو عبید نکلو، تینوں نکل رہے ہیں، دو چاچے کے لڑکے اور ایک چاچا، تینوں کو مقابلے میں بھیجا۔ عتبہ کہنے لگا کون ہو؟ حمزہ، کون ہو؟ علی، کون ہو؟ ابو عبید، کہاں ہمارے جوڑ کے ہو۔ ٹکر ہوئی، آپ کے ہاتھ اٹھے دعا کے لیے، اللہ پاک کی مدد اتری اور تینوں کافر قتل ہوئے اور ابو عبید کی ٹانگ کٹی اور وہ زخمی ہو کر گرے اور جان کنی کا عالم طاری ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت حمزہ اٹھا کر لائے، حضرت حضور کے قدموں میں گر کر فرمایا یا رسول اللہ، پاؤں پکڑے، میں شہید ہوں نا، الگ تو شہید، میں شہید ہوں نا۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلے، فرمایا بے شک میں تیرے اوپر گواہ ہوں، تو شہید ہے۔ چنانچہ انہیں دفن کیا گیا۔ ایک مرتبہ اس وادی سے گزر ہوا تو خوشبو اٹھی بڑی زبردست، صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ خوشبو کہاں سے ہے؟ آپ نے فرمایا تم جانتے نہیں، ابو عبید کی قبر سے یہ خوشبو آ رہی ہے۔